إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی آخری اور پاک کلام قرآن کریم سے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس کا ترجمہ عرض کر دوں تاکہ آگے جو بات عرض کرنی ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مار نہیں سکتے تھے۔ یہ حق اللہ رب العزت کا ہے۔ اس حق کو اللہ نے استعمال کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا، اور انسان جب اپنے آپ کو مارتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ سبب ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان یہ کام کرتا ہے جب اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑا خوبصورت کلمہ بول رہا ہے، کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رحیما، اپنے آپ کو مارنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ میں بڑا ہی رحیم ہوں، کہ تمہارا رب تم پہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس وقت تک رحم کرتا ہے جب انسان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ جب کوئی انسان اللہ کی حد کو توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کا غصہ اور ناراضگی اس پہ برحق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا،
یہ بات سمجھنے کے باوجود جو آگے حد سے بڑھے گا، ظلم کرے گا اپنی ذات پہ، وہ سمجھ لے کہ اسے چھٹکارا نہیں ملے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا قیدی بن جائے گا۔ اور کوئی انسان مت سمجھے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل ہے۔ اللہ کسی بھی انسان کو پکڑ کے اس کے گناہوں کے سبب جہنم میں قیدی بنا دے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت کن لوگوں کو ہے؟ انبیاء کو۔ اللہ نے 2 نبیوں کی بیویوں کا تذکرہ سورۃ تحریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے مثال بیان کرو ان 2 خواتین کی، جو ایک میرے نبی نوح کی بیوی تھی اور دوسری لوط کی بیوی تھی۔ فخانتاہما، اگر انہوں نے خیانت کی، اللہ کے دین کو قبول نہ کیا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں زندگی بسر کی، تو فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نبی کی بیوی ہونا اللہ کے ہاں کوئی کام نہ آیا۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، جس طرح دوسرے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، رب کہتا ہے میں نے انہیں بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ میرے بھائیو، ان دونوں آیات کا یہ مختصر سا ترجمہ اور مفہوم سمجھ کے اپنی بات کی طرف آتا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ نے ویسے تو کائنات کے ہر انسان کے رزق، دنیا میں رہنے کے لیے معاملات، اس کی تقدیر، سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہماری تعلیم، ہماری عقل، ہمارے معاملات ہمارے رزق کو بڑھا یا کم نہیں سکتے۔ رزق کو کم کرنا یا بڑھانا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کو صحت یا بیماری عطا کرنی یہ بھی مالک کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب وہ چاہتا ہے کسی کو بیمار کر دیتا ہے، اور جب وہ بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ اسی طرح آزمائشیں جو انسان پہ آتی ہیں، ان آزمائشوں کو بھیجنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ اللہ سورۃ بقرہ کے اندر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور آزماؤں گا، ہر انسان کو ضرور آزماؤں گا۔ اس کی زندگی کے کئی موڑ ایسے آتے ہیں جہاں اللہ اسے آزماتا ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ، بشیء، کوئی بھی چیز لے کے آزما سکتا ہے، من الخوف، خوف ڈال کے، والجوع، بھوک ڈال کے، ونقص من الاموال، مال کو کم کر کے، والثمرات، پھلوں کو چھین کے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ مجھ پہ بد اعتمادی نہ کرنا، صبر کرنا، کیونکہ بشارت ان کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں۔ جس طرح میرے بھائی نے فرمایا نا کہ یہ خودکشیاں کیوں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔
میرے بھائیو جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ ہر مسلمان کو پتہ نہیں، تو اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرتا ہے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی؟ تتلا علیکم، تم نے انہیں نہیں پڑھا تھا؟ فکنتم بہا تکذبون، کس نے حق دیا تھا کہ اللہ کو جھوٹا کہو؟ کیوں جھٹلایا تھا؟ یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ جو کہتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں۔ زمانے میں جدت آ چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں، اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ سوچ بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ حالانکہ قیامت تک اللہ کا ایک ہی قانون اور اصول ہے، اللہ اپنے اصولوں کو نہیں بدلا کرتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ ہماری سوچ میں خلل آ چکا۔ میرے بھائیو ایک مثال دے کے عرض کرتا ہوں، ہم دنیا میں کام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا، اس کے لیے ہمارے پاس کچھ راس ہوتی ہے۔ یہ راس اصل ہمارا اثاثہ ہے۔ کسی کے پاس 100 روپیہ ہے، کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے، کسی کے پاس لاکھ روپیہ ہے، کسی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، کوئی اربوں کا مالک ہے، یہ اس کی راس اثاثہ ہے، وہ اس سے کمائی کرتا ہے۔ اور ہر کاروباری آدمی جانتا ہے کہ اس کی راس پہ ہزاروں جھٹکے آتے ہیں۔ کبھی وہ ایک مال بناتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے، وہ خام مال کے بھاؤ میں نہیں بکتا، اس کی ایک پائی نہیں، اس کا مول نہیں پڑتا۔ بعض اوقات ایک چیز بناتے ہیں، ٹال پڑ جاتی ہے، اس کے ڈیزائن ہی لوگ پسند نہیں کرتے، اور وہ ہم دوبارہ سارا برباد کر کے اسے دوبارہ ڈھال کے اور ایک نئی صورت دینے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر سب کچھ قرض چڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ سارے جھٹکے جو ہماری راس کے اندر آتے ہیں، کبھی کسی دانا نے یہ بھی کیا ہے کہ میری راس میں جھٹکے آ گئے ہیں، مجھے فلاں فلاں کام میں نقصان ہو گیا ہے، اس لیے پوری راس کو رکھ کے آگ لگا دیں؟ کبھی کیا ہے کسی نے؟ کہ وہ اپنی دکان میں 1-2 مرتبہ نقصان ہو گیا، بلکہ وہ تو محنت اور کرتا ہے اسی آس پہ کہ آج اگر نقصان ہوا ہے تو کل فائدہ بھی اسی کے اندر ہو جائے گا۔ میرے بھائیو اسی طرح سمجھو یہ زندگی بھی ہماری راس ہے جو آخرت کمانے کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے یہ راس دی ہے ہمیں زندگی، جو آخرت کی کمائی کے لیے اللہ اس میں دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو ہم اتنے بے وقوف ہو چکے ہیں کہ اپنی اس ساری راس کو آگ لگا دیں کہ چھوٹا سا ایک جھٹکا آ جائے تو جو اپنی راس کو آگ لگا دیتے ہیں کیا ان کے لیے فائدے کا کوئی بھی رستہ رہ جاتا ہے؟ کامن سینس کے ساتھ سوچیں، جو اپنے گھر کی، اپنی دکان کی، اپنی فیکٹری کی راس کو درمیان میں رکھ کے آگ لگا دے، کیا اسے کسی فائدے کی توقع رہ سکتی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں یہ جو معاملہ ہے اس میں مجھ جیسے مولویوں نے اپنے پیٹوں کی خاطر یہ کہہ دیا کہ نہیں تمہارا بھی اصحال ثواب کر دیں گے، ان کے جنازوں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بھی جنت کی خوشخبریاں دے آتے ہیں، تو پھر کس طرح کسی کو عبرت آئے گی؟ عبرت تو تب آئے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی، صحیح ابن حبان میں روایت ہے، اسے ایک تیر لگ گیا، زخم کا خون بند نہ ہو، اور اس نے اس تکلیف کی شدت سے تنگ آ کے ایک بڑا سا تیر نکالا اور اپنے آپ کو ذبح کر لیا، اپنی جان کو ختم کر دیا۔ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول
प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया, नहीं पढ़ूंगा। तो आइंदा किसी में जरूरत नहीं हुई थी कि रसूलुल्लाह की 23 साल जिंदगी में कोई और बंदा ऐसा काम कर जाए। आज सबब यह है, बल्कि कुछ दिन पहले हमारे पास एक गाहक दुकानदार आता है खारियां से, उसके भतीजे ने खुदकुशी कर ली। तो उसके चचा एक मौलवी साहब थे, वो आके बताने लगा, जी मेरा जवान भतीजा था, इतना मुझसे ऊंचा, उसने खुदकुशी कर ली, मर गया, बहुत दुख हुआ। हम कल ही उसका जनाजा पढ़ के आए हैं। अब मेरे भाई कह रहे थे, जो हमारे मौलवी साहब हैं, वो कहते थे अब मुझे अपनी नहीं इसकी भी इबादत करनी पड़ेगी ताकि ये जन्नत में चला जाए। फिर अल्लाह कुरान में झूठ कहता है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जो उसने किया। अल्लाह कहता है, वमन यफअल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीही नारा, जो ये जुल्म करेगा, हद से बढ़ेगा, अपनी जान को कत्ल करेगा, वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। और मौलवी कहता है कि मैं इसकी इबादत करके इसे जन्नत में ले जाऊंगा। मुझे बताएं कि रब झूठा है या मौलवी झूठ बोलता है। ये वो बदबख्त लोग हैं जो मुआशरे में नासूर बनके लोगों को मुख्तलिफ तमन्नाओं में मुब्तला करके और उन्हें एक ऐसी हिलाकत में डाल रहे हैं कि जो आज सोच भी नहीं सकते। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में ये सारा मंजर जो होगा, अल्लाह ने इसका तज़किरा भी दूसरे पारे के तीसरे रुकू के अंदर फरमाया, इस्तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ वराअुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातुन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। ये जो ताबेदारी जिनकी करते थे, जब उनसे जाके कहेंगे अब हमें छुड़ाओ, तुम तो कहते थे हम छुड़ाएंगे, हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तो वो नफरत बेजारी का इजहार करेंगे। फिर ये सारे लोग जो ताबेदारी उनकी करते रहे, उनकी बातों को मान के तमन्नाओं में मुब्तला होके अल्लाह और उसकी किताब, उसके रसूल के तरीके को फरामोश कर देते थे। ये कहेंगे लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, ए अल्लाह एक मर्तबा वापस भेज, जिस तरह आज ये नफरत का इजहार हमसे कर रहे हैं, हम दुनिया में जाके इनसे नफरत करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके अमाल उन्हें दिखाएगा, हसरातन अलैहिम, हसरतों के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, अल्लाह कहते हैं मैं उन्हें कभी आग से नहीं निकालूंगा। तो मेरे अजीज भाइयों, हमारी गलती यह है कि हम अपनी औलाद को सबक देने के लिए तैयार ही नहीं। हम नमाज का हक अदा करते हैं कि 5 वक्त उसे अदा करें, बल्कि 7-7 मरतबा पढ़ते हैं। हम रमजान के रोजे रखते हैं, ये भी हक अदा करते हैं। हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये भी अल्लाह का हक अदा करते हैं। मेरे भाइयों, जो औलाद अल्लाह ने हमें दी है, उसके हक को फरामोश कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल अर्ज करूं, आप अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछूं कि हम कहां खड़े हैं। आज से 2 महीने पहले मदीना मुनव्वरा में वुजू करके मस्जिद नबवी के पास ऊपर आ रहे हैं, मेरे साथ मेरे एक साथी थे और मेरी साथी को छींक आई। उसने छींक लेके कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से आने वाले लोग जो आ रहे थे, उनमें 3 साल का बच्चा था, 3 साल। और उसने बुलंद आवाज से कहा यरहमकल्लाह,
مسلمانوں، ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. ہماری مسجد میں تو بچہ آ جائے تو ہماری مسجد کی حرمت پامال ہو جاتی ہے. ہم اسے جھڑکیاں اور دھکے دے کے مسجد سے نکال دیتے ہیں کہ یہ شور کر رہا ہے. کیا کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی سے بھی زیادہ کسی کی عزت ہو سکتی ہے؟ وہاں تو بچے آ کے کھیلتے ہیں، کبھی کسی نے ماتھے پہ شکن نہیں ڈالی. اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت یہیں پہ ہوگی. ہم نے اپنی مسجد تربیت گاہ کو اپنی اجارہ داری بنا لیا. ہمارے بچوں کے آنے سے ہماری مسجد کی حرمت پامال ہوتی ہے، اور ہمارے بچے مسجدوں میں سکون نہیں ملتا تو کہیں اور سکون کی تلاش میں جاتے ہیں، اور یہیں سے ان کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے. اگر وہ مسجد کے ساتھ منسلک ہوتے، وہ اللہ کے گھروں میں نمازیں پڑھتے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھنے کے لیے دروس میں بیٹھتے، پیارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتے، وہ مسجد میں اپنے لیے سکون تلاش کرتے، میرا مالک انہیں سکون دے دیتا. لیکن ہم نے انہیں مسجد سے باہر نکال دیا، اور گھر کے اندر باپ نے یہ تصور ہی نہ کیا کہ میرے بچے کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، میں اسے بتا دوں مجھے بیٹے تم ہو کون. اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان کا حق کیا ہے؟ تیرا اور تیرے رب کا تعلق کیا ہے؟ ہم نے یہ سب کچھ فراموش کر دیا ہے. ہم نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں کہ مجھ پہ بھی حق ہے. ہم نے 500 میں قاری صاحب لگوا دیے، 15 منٹ میں آ کے وہ سبق دے کے چلے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. میرے بھائیو، کبھی سوچو، جب بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے، اس کے لیے سب سے مقدس ہستی کون ہوتی ہے؟ اس کا باپ. اگر باپ کے منہ سے گالی نکلے گی تو بچہ قرآن کی تلاوت تو نہیں کرے گا. اگر باپ سگریٹ پیے گا تو میرے بھائیوں بچہ جو ہے وہ اسے برا تو تصور نہیں کرے گا. اگر وہ اپنے باپ کو کسی بری حرکت میں دیکھتا ہے تو وہ اس کے متعلق کوئی شرم محسوس نہیں کرے گا. کیا ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے کردار کے انمٹ نقوش میری اولاد پہ پڑ رہے ہیں اور میری اولاد مجھ سے کیا حاصل کر رہی ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا. اس نے تو سب سے پہلے باپ کو پک کرنا ہے. بیٹی نے ماں کو دیکھنا ہے. جو ماں کا کردار ہوگا بیٹی اسی رستے پہ چل پڑے گی. ماں صاحب کردار ہوگی، باپ نمازی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تو اس کے بیٹے کے دل میں بھی شعور پیدا ہوگا. جب بھی کوئی پوچھنے والا پوچھے گا تیرا بابا کہاں ہے، تو کہے گا ظہر پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، عصر کے لیے گئے ہوئے ہیں، اب وہ مغرب کا وقت ہے نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، اب وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، بچے کے ذہن میں کیا نقشہ ہے؟ کیا نقشہ بنے گا کہ میرے بابا کا رستہ یہ ہے مسجد والا، مجھے دوسرے رستے پہ نہیں جانا. اب کچھ بھی نہ کریں، آپ کی زندگی، آپ کا نقش قدم اس کے لیے سب کچھ ہے. جب میرے بھائیو چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ باپ کو وہ اللہ پہ گلے کرتے ہوئے دیکھے گا، اپنے باپ کو بے صبری کرتے ہوئے دیکھے گا، اپنی ماں کو واویلے کرتے ہوئے دیکھے گا، تو بتائیں اس کے اندر صبر کہاں سے آئے گا؟ چلو ٹھیک ہے، آپ نے تو ساری باتیں مولوی کے گلے میں ڈال دی نا، مولوی جانے اور اس کا رب جانے. لیکن مولوی اپنے آپ کے گھروں کے اندر انٹر تو نہیں ہو سکتا. وہ اس کے پاس تو صرف وہ میڈیا ہے کہ وہ نماز کے بعد درس دے سکتا ہے، وہ جمعے کا خطبہ دے سکتا ہے، وہ کسی کو بری حرکت میں دیکھ کے اسے منع کر سکتا ہے. لیکن آپ تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کے روک سکتے ہیں، تیرا باپ کو نہیں کرنے دوں گا.
یہ کردار مولوی تو ادا نہیں کر سکتا، یہ کردار آپ نے ادا کرنا ہے، اور ہم میں یہ کردار ختم ہو گیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ابھی بچہ ہے جی، چلو جوان ہے، بڑا ہوئے گا سمجھ جائے گا، چلو ہلے کیڑی کو دنیا تو ٹر چل ہے، معافی مانگ لے گا، چلو سیانا ہو جائے گا تو کر لے گا۔ میرے بھائیو، جب ایک آدمی کی عادت پختہ ہو جائے، آپ نے پودا دیکھا ہے کبھی؟ پودا لگا، جب وہ چھوٹا، اس کی جو ہے نا تنا نرم ہوتا ہے نا، تو اس کو ٹیڑے کو سیدھا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب وہ تنا پک جائے، وہ ٹیڑے کا ٹیڑا رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے سیدھا نہیں کر سکتی، پھر اللہ ہی ہے سیدھا کر دے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو کچے ذہن ہیں، چھوٹے ذہن ہیں، ان کے اندر لچک ہے، ان کی تربیت آپ پہ ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، انہیں اسلام کا شعور عطا کریں گے، انہیں قرآن و سنت کے ساتھ تمسک کرنے کا طریقہ سکھائیں گے، انہیں کتاب و سنت پڑھائیں گے، سکول پڑھائیں، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، آپ کا بیٹا اچھا صنعت کار تاجر بنے، خوشی کی بات ہے، لیکن ایک اچھا مسلمان بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ہماری توجہ یہ تو ضرور ہے کہ ہمارا بیٹا اچھا تاجر بن جائے، ہمارا بیٹا اچھا صنعت کار بن جائے، ہمارا بیٹا ایک انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بیٹا ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن میں بہت اونچا مقام حاصل کر لے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا ایک اچھا مسلمان بھی بن جائے۔ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پوچھوں گا نہیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ فرقان کے اندر اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی ہے، کہا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جو میرے ایماندار بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وہ تو اپنی اولاد کو فراموش کبھی نہیں کرتے، وہ تو ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، جو بیوی اور اولاد تو نے عطا کی ہے، قرۃ اعین، اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ یہ نہیں کہتا انہیں متقی نیک بنانا، میں تیری منت یہ کرتا ہوں انہیں نیکوں کا امام بنانا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کبھی اولاد کے لیے یہ دعا مانگی کہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میری اولاد نیک بن جائے، نیک نہیں نیکوں کی امام بن جائے؟ اگر نہیں کی تو کیا ہم عباد الرحمان میں نہیں ہیں؟ اللہ تو عباد الرحمان کی یہ صفت بیان کر رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں پہ لان تان یہ تو کرتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی، ماں باپ کو ایک جہنم میں ڈال دیا، پورے خاندان کو ناک کو کاٹ کے رکھ دیا، لیکن کبھی سوچا کہ اس کی خودکشی کا سبب کیا بنا؟ ہم نے اگر اس کی تربیت کی ہوتی، اسے نیکی کا رستہ بتایا ہوتا، اسے صبر کا رستہ دکھایا ہوتا، اسے یہ بتایا ہوتا کہ تیرے مالک نے ایک ایماندار کی حالت بڑی عجیب بنائی ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ تب بھی محروم نہیں، اگر اس پہ غمی آتی ہے تو تب بھی وہ محروم نہیں، اگر خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تیرا شکر ہے، تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی، تو نے مجھ پہ مہربانی کی، تو نے مجھ پہ احسان کیا۔ اللہ تب بھی اسے اجر سے نوازتا ہے۔ اگر اس پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو مایوس نہیں ہوتا کہ میرے مالک کا حکم تھا، وہ فوراً کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت آئی ہے اس کا بدلہ عطا فرما۔
फरमा दे, इसका अजर देना और इसका बेहतर नेमल बदल देना। उसे मालूम है कि ये हमेशा के लिए आजमाइश नहीं होती। जिस मालिक ने मुझे आजमाया है वो मेरे सब्र को देखना चाहता है और मैं साबर बन के उसके सामने आऊंगा। और वो जब भी तकलीफ आती है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहता है अल्लाह ये जो कुछ तूने ले लिया तेरा था, मैं भी तेरा हूं, मुझे भी ले सकता है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो इंसान है जिस पे अल्लाह अपनी रहमतों का नज़ूल करता है और उस पर दरूद भेजता है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही तो कामयाब इंसान है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही तो हिदायत याफ्ता है। तो मेरे भाइयों, ये किसने सिखाना है? अपनी औलादों की किसने तरबियत करनी है? अगर हम उन्हें ये रास्ता दिखाएंगे तो यकीन मानिए फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी कभी उनके ज़हन में ये सोच भी नहीं आने देगी। उन्हें मालूम होगा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीहि नारा, अगर मैंने ये जुल्म कर लिया तो हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाऊंगा। मेरे भाइयों, वो तो दूर की बात है, बल्कि मेरे भाई ये बात खुसूसन मेरे नौजवान साथी जज्बात में आके जब ऐसी हरकत कर लेते हैं, आप किसी डॉक्टर से पूछें, ये कहते हैं गंदम में रखने वाली गोलियां खा के मर गया। आपको मालूम है कैसे मरता है वो? जब ये जाहिर ये पॉइजन वो खाता है, उसके अंदर जितनी उसकी रगें हैं, उसका मैदा है, फट जाता है। मेरे भाई, थोड़ा सा जख्म कट आ जाए उसकी तकलीफ मान नहीं होती। जिसके अंदर सब कुछ फट जाए उसकी कैफियत क्या होगी? और मेरे भाई, एक दिन फाड़ के उसने मौत से हमकिनार होके खलासी नहीं पाली। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर रोज वो यही हरकत करेगा। और मेरे भाइयों, अगर तभी मौत मरे, इतनी सख्त तकलीफ होती है जिस तरह 70,000 तलवारें एक ही मर्तबा किसी पे हमलावर हो जाएं, इतनी शिद्दत की तकलीफ उसे नहीं होती जितनी मौत के वक्त किसी आम इंसान को होती है। और जो इंसान अपने आप को कत्ल करने के लिए अपना सारा अंदर का निजाम तबाह कर देता है, उसकी बेचारे की कैफियत क्या होती है? और फिर ये हमेशा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, जब तक कयामत कायम नहीं होती, अल्लाह की अदालत नहीं लगती, उस वक्त तक ये रोजाना अपने आप को इसी तरह जहर दे के मारता रहे। जिसने गोली मार के अपने आप को कत्ल किया, अल्लाह न करे कि किसी को ऐसी आजमाइश में मुब्तला होना पड़े। मेरे भाइयों, पूछो किसी को कोई फायर लगा हो, उसकी जिंदगी की कैफियत क्या होती है? वो गोली निकल भी जाए तो जहां जहां अंदर जाके गुजरती है वहां सब कुछ जला देती है और वो पूरा हिस्सा मफलूज हो जाता है और वो हमेशा के लिए जिंदगी भर किसी न किसी डिफेक्ट में मुब्तला हो जाता है। तो मेरे भाई, और रोजाना अपने आप को फायर मार के मार लेना और कयामत तक इसी तरह। आपने फरमाया, जिसने पहाड़ से गिराया, जिसने ऊपर छतों से मीनारों से हम छलांगे लगा के अपने आप को हिलाकत में मुब्तला करते हैं, और मीडिया हमारा क्या लिखता है कि दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा पाके वो आराम की नींद सो गया। ये झूठ है सबसे बड़ा। उसने दुनिया की छोटी सी मुसीबत से घबरा के हमेशा की हिलाकत तक तौक अपने गले में डाल लिया। दुनिया की मुसीबत तो खत्म होने वाली थी, काश उसे किसी ने सिखाया होता
کہ تیرا ایک مالک ہے، ایک رب ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے، جو خود کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب بھی کوئی مضطر تکلیف زدہ اپنی تکلیف کے اندر مجھے پکارتا ہے، میں اسے تکلیفوں سے نکال لیتا ہوں۔ کاش کسی نے اسے یہ سکھایا ہوتا کہ اگر بیماری کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری اسی کی طرف سے ہے، شفا بھی وہ دیتا ہے۔ تو یہ اسی سے کہتا، کاش اسے پیارے نبی کی یہ بات کا علم ہوتا کہ مسلمان پہ جو بیماری آتی ہے وہ عذاب کے سبب نہیں۔ آپ کسی مسلمان بیمار کے پاس جاتے تو کہتے لا باس طہورا انشاءاللہ، گھبرانا نہیں، یہ جو بیماری تمہیں آئی ہے تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے۔ آج لوگ مائیں باپ اپنے بچوں کو لے کے گاڑیوں کے آگے کود جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا اولادوں کو رزق ہم دینے والے ہیں؟ میرے بھائی، اگر اللہ اندھا بنا دیتا، یہ ہاتھ توڑ دیتا، فالج میں مبتلا کر دیتا، ہمیں پاگل بنا دیتا، کیا کر سکتے تھے اس کا؟ اگر ہمیں اللہ نے ہمت دی ہے، ہم کچھ کرنے کے لائق ہیں، اگر ہمیں کوئی اچھی روزی ملتی ہے تو اس کا سبب کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر جب ہم پہ تنگی آتی ہے اسی رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں خود اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے؟ میرے بھائیو، ایک تو ظلم یہ کیا کہ اپنا اثاثے کو آگ لگا دی اپنی زندگی، اور دوسرا ظلم یہ کیا اپنے معصوم بچوں کو بھی قتل اپنے ہاتھوں سے کر دیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذابًا عظیما۔ جو کسی ایماندار کو، بولے بالے کو، کسی معصوم کو قتل کرتا ہے، جان بوجھ کے مارتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، قتل کر لینا بڑا آسان ہے، قتل کو پینا بڑا مشکل ہے۔ دنیا میں جو ذلت ملتی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن آخرت میں جو اللہ اسے ذلت عطا فرمائے گا اس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم معاشرتی طور پہ ذمہ دار ہیں ان ساری باتوں کے۔ اگر ہم اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں اسلام کا رستہ بتائیں، انہیں یہ بتائیں کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمہاری مصیبتوں کا مداوع کر سکتا ہے، اور تمہیں وہ دعوت دیتا ہے خود وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان کو قتل نہ کرنا، ان اللہ کان بکم رحیما، تمہارا رب تم پہ بڑا مہربان ہے۔ جب وہ خود کہتا ہے میں مہربانی کرتا ہوں، کیوں اس کو چیلنج کرتے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پریشانیوں، انہی تکلیفوں کی پیش بندی کے لیے ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں انہیں زوال آ جائے۔ اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے، صحت تندرستی نعمت ہے،
اے اللہ اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، زندگی ایک نعمت ہے، اگر یہ نیکی پہ گزرے، اگر یہ برائی میں گزرے تو اس جیسی لعنت کوئی نہیں۔ اے اللہ جو نعمت تو نے عطا کی ہے، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اسے زوال آ جائے۔ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اے اللہ صحت عافیت نعمت ہے، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ بیماری میں بدل جائے۔ وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ، اے اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اچانک کسی آفت کا مجھے پتا چلے کہ مجھ پہ یہ مصیبت ٹوٹ پڑی، میرے بیٹے نے خودکشی کر لی، یا میرے خاندان میں یہ مصیبت آ گئی، یا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا معاملہ یہ ہو گیا۔ کہا جس نے ایسا کیا اللہ رب العزت کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ اپنے بیٹے کو خود گھر سے بھیجے، صحت اور تندرستی کی حالت میں اس کی لاش واپس گھر آ جائے۔ اس سے بڑا ماں باپ کے لیے کون سا دکھ ہو سکتا ہے؟ وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہر قسم کے غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں میرے بھائیو خودکشی کا ایک اور طریقہ جو ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ خودکشی نہیں، حالانکہ یہ خودکشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اسے ایک پھوڑا نکل آیا، اس نے وہ پھوڑے کی تکلیف سے تنگ آ کے وہاں تھوڑا سا ایک تیز دھار آلہ لے کے مارا کہ اس میں سے سب نکل جائے، پھر اس کا خون ہی بند نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اس نے بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اپنے آپ کو خود قتل کر دیا، حالانکہ اس وقت اس کا ارادہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں ہم ویڈیو گیمز دیکھتے ہیں، کھیلتے ہیں، اس میں ایک موٹر سائیکل سوار ویلنگ کرتا ہے، وہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، ایک گاڑی چلاتے ہوئے اپنی گاڑی ٹکراتا ہے، پھر اس کی گاڑی بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید نیچرل زندگی میں بھی ایسا ہی ہوگا، اپنی موٹر کا ویل اٹھا لیتے ہیں، اور کتنے بیٹے ہیں ماؤں کے جو اپنی ماؤں کو دکھ میں مبتلا کر کے ہمیشہ کے لیے روتا چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ اپنی اب تبھی موت نہیں مرے، انہوں نے بھی خودکشی کی تھی، انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک کیا۔ میرے عزیز نوجوانوں، ہمیں اس خودکشی میں قدم رکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے، کیا موٹر سائیکل اٹھا کے جب ہم چلیں گے تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو سیدھے جہنم میں نہ چلے جائیں؟ کیونکہ روزانہ سنتے ہیں ویلنگ کرتے ہوئے اتنے نوجوان ٹکرا گئے اور وہ ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ یہ بھی ایک خودکشی کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ہم جان بوجھ کے بڑی تیزی سے گاڑیاں چلاتے ہوئے آتے ٹکراتے ہیں، اور وہی تصور ہوتا ہے کہ ٹکرانے کے بعد ہم پھر چل پڑیں گے، حالانکہ پھر وہ کبھی چلنا تو دور کی بات ہے، ان کے چہرے بھی لوگوں کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی شخصیت دنیا میں آئی۔ یہ بھی ایک خودکشی کا طریقہ ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ حرام موت ہے، حرام۔ دیکھیں ہم ایک بڑا عجیب سا لفظ کفار نے ہمیں دیا ہے، ایڈونچر۔ اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالو۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام ایڈونچر کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے آپ اپنی جان کو مصیبت میں ڈال۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے 2 نوجوانوں کو دیکھا، اس نے اپنے بابا کو یہاں سے کندھوں میں ہاتھ ڈال کے پکڑا ہوا، وہ گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہے۔
آپ نے فرمایا کیا بات تمہارے پاس سواری نہیں ہے؟ کہنے لگے سواری تو ہے، میں نے نیت کی تھی کہ پیدل حج کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اسے سواری پہ بٹھاؤ۔ اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہمارے بعض بزرگ انتہائی تکلیف اور کرب میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے کرب کے باوجود نماز کو اتنی سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، اور وہ اتنی تنگ ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتی، ہائے ہائے کر دیں پوری نماز لنگ کر۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ اسلام میں ایسے ایڈونچر کی کہ آپ بلندی سے چھلانگ لگا دیں کہ لو جی دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بڑا دلیر اور بہادر ہوں، نیچے آ کے لاش کے ٹکڑے بھی نہ ملیں۔ آپ شاروں سے چھلانگے لگاتے ہیں کہ ہمارا نام کسی بڑی کتاب میں لکھا جائے۔ میرے بھائیو، یہ جہنم کی کتاب میں ہی لکھا جا سکتا ہے اور کہیں نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کے دعوے دارو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ، اس میں ایسے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، جو بڑے غصیلے اور تشدد کرنے والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی معصیت نہیں کرتے، کس کی چیخوں کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی کی تکلیف پہ وہ اپنا ہاتھ نہیں روکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا پورا کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو بچائے۔ میرے بھائیوں، وہ تبھی بچ سکتے ہیں کہ اسلام ہمیں آگ سے بچاتا ہے۔ اسلام ہمیں ایسا رستہ بتاتا ہے جو زندگی کی خوشیاں بھی دیتا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی فیض یاب کرواتا ہے۔ اللہ اس دین پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي